اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام۔ آج ہم پڑھیں گے اللہ کا نام البصیر۔ البصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البصیر، ہمیشہ سب دیکھنے والا۔ البصیر، ہمیشہ سب دیکھنے والا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الشعراء آیت نمبر 11 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں، وہو السمیع البصیر، اور وہ سب سنتا اور دیکھتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے دو نام سمیع اور بصیر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سن سکتے ہیں اور ہر چیز دیکھتے ہیں۔ نام کی تعریف اور معنی، انہیں ڈیفینیشن اور میننگ۔ البصیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ہے۔ یہ قرآن میں 42 ٹائمز آیا ہے۔ بصر کا معنی صرف دیکھنے کے نہیں ہے، یعنی بصر کا مطلب صرف دیکھنا نہیں ہے، بلکہ بصر کے معنی احساس کے، سمجھنے کے، دیکھنے اور جاننے کے بھی ہیں، یعنی کامل دیکھنا، یعنی کمپلیٹ کسی کو دیکھنا، سب جان کر، سمجھ کر، احساس کر کے دیکھنا۔ اللہ کے اعتبار سے اس نام کی خاصیت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ البصیر ہیں، یعنی سب کچھ دیکھنے والے۔ انسانوں کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی اور روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کا دیکھنا انسانوں کے دیکھنے کی طرح محدود نہیں ہے۔ محدود یعنی لمیٹڈ نہیں ہے۔ ہم بہت لمیٹڈ دیکھ سکتے ہیں۔ ہم دیوار کے پیچھے کیا ہے ہم نہیں دیکھ سکتے، ہمیں جو صرف، اور وہ بھی ہمیں دیکھنے کے لیے بھی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اللہ کا دیکھنا ہمارے دیکھنے کی طرح نہیں ہوتا۔ وہ ہمیں دیکھے نہ وہ ہمیں دکھنے نہ دکھنے والی چیزیں بھی دیکھ سکتا ہے۔ جو ہمیں نہیں دکھتی، جو ہمیں دکھتی ہیں، وہ چیزیں بھی وہ دیکھ سکتا ہے۔ اللہ دکھنے کے لیے کسی چیز پر ڈیپینڈ نہیں۔ جن چیزوں کو دیکھنے کے لیے، اللہ دیکھنے کے لیے کسی چیز پر ڈیپینڈ نہیں۔ جن چیزوں کو دیکھنے کے لیے انسانوں کو ٹیلیسکوپ یا مائکروسکوپ کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کو انہیں دیکھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ قرآن میں آتا ہے، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتیں اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ وہ نہایت باریک بین اور باخبر ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 103۔ اللہ ہر باریکی کو دیکھتا ہے، اور نہ صرف دیکھتا ہے بلکہ اسے سمجھتا بھی ہے۔ اس لیے قرآن میں کئی بار یہ نام سمیع اور خبیر جیسے ناموں کے ساتھ آیا ہے۔ سمیع یعنی خوب سننے والا، اور خبیر یعنی خوب خبر رکھنے والا۔ یہ سب نام اللہ کے علم کی وضاحت کرتے ہیں، یعنی یہ نام جو ہوتے ہیں ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کس کس چیز کا علم ہے۔ ان سب ناموں کو جب ہم ساتھ پڑھتے ہیں تو سمجھ آتا ہے کہ اللہ کا علم کتنا کامل ہے۔ کامل مینس کمپلیٹ ہے، کیونکہ وہ نہ صرف دیکھتا ہے بلکہ پوری طرح دیکھتا ہے، سنتا، جانتا ہے۔ اسی لیے اس کا علم اتنا اعلیٰ ہے، اور وہی ہے سچے علم کا ذریعہ۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے دو نام آئے ہیں، سمیع البصیر۔ سمیع اور بصیر ساتھ میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ غافر کی آیت نمبر 20 میں، اور اللہ حق کا فیصلہ فرماتا ہے، اور اس کے سوا جس کو وہ پوچھتے ہیں وہ کچھ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ بے شک اللہ ہی سنتا دیکھتا ہے۔ خبیر البصیر، اب اللہ کا دوسری جگہ بصیر جو ہے وہ خبیر کے ساتھ آیا ہے۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 96 میں، کہہ دیجئے اللہ کافی ہے گواہ میرے اور تمہارے درمیان،
بے شک وہ اپنے بندوں کو جانتا دیکھتا ہے، یعنی وہ خبر بھی رکھتا ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ بندوں کے اعتبار سے اس نام کی فضیلت، اس نام پر ایمان لائیں۔ ہمارا کیا کام ہے کہ ہمیں اس نام پر ایمان لانا ہے۔ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ہاں اللہ تعالیٰ بصیر ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ کوئی دیکھے چاہے نہیں دیکھے، ہم کوئی بھی کام کرتے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی دیکھ لے، کوئی اسے اپریشیٹ کرے، لیکن انسان جو ہے، ان انسانوں کے لیے ہم کچھ بھی کریں وہ اس طرح سے اپریشیٹ نہیں کر سکتے جیسے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی قدردانی کرتا ہے انسان کی۔ جب انسان نیکی کرتا ہے، چھوٹا سے چھوٹا کام بھی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی کرتے ہیں اگر وہ اللہ کے لیے کیا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیتے ہیں، کیونکہ وہ بصیر ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ کس مشکل سے کیسے میری خاطر مجھے راضی کرنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ اس پر ایمان لائیں۔ ہمارا کیا کام ہے کہ اس اللہ کے جو نام ہیں ان پر ایمان لائیں، یعنی ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نام پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ ہمیشہ اس کی ہر صفت کا احساس کریں۔ البصیر ہمیں ہر وقت دیکھتا ہے، ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ البصیر ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب ہم اچھا کام کرتے ہیں تب بھی وہ ہمیں دیکھتا ہے، اور جب ہم غلط کام کرتے ہیں تب بھی وہ ہمیں دیکھتا ہے۔ اس بات پر ہم ایمان لاتے ہیں بنا یہ سوچے کہ وہ کیسے دیکھتا ہے، یعنی ہمیں اتنا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کیسے دیکھتا ہے، کیا اس کی آنکھیں ہماری طرح ہیں؟ نہیں، ہم لیس کمثلہ شیء، اس کی طرح کوئی مثال ہے ہی نہیں، مطلب اس کی طرح اس کے لیے ہم کوئی اگزامپل نہیں دے سکتے کسی کا بھی۔ اس کا دیکھنا ہمارے دیکھنے کی طرح نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارا دیکھنا بہت محدود ہے، لیکن وہ سب کچھ دیکھ سکتا ہے۔ اللہ کے دیکھنے کو ہم اس کی مخلوق کے دیکھنے سے کمپیئر نہیں کر سکتے۔ اس نام پر ایمان لانے کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہمیں ہر وقت احساس رہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، ہم اپنی زندگی اس کی مرضی کے مطابق گزاریں۔ جب ہمیں احساس ہو، جیسے روزہ جب ہوتا ہے، جب کوئی ہمیں نہیں بھی دیکھ رہا ہوتا تب بھی ہم کچھ نہیں کھاتے، کیونکہ ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، ہم نے تو اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے۔ تو اسی طرح باقی معاملوں میں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ کوئی دیکھے چاہے نہیں دیکھے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ ہمیشہ خبردار رہیں، البصیر ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ اس بات کا احساس جب ہمیں ہوگا تو ہم ہر وقت خبردار رہیں گے کہ اکیلے میں بھی کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناراض ہوں۔ ہماری عبادت بھی اور خوبصورت اور خلوص والی ہو جائے گی، یعنی جو ہمیں لگے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، جب ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو یہ جب احساس ہوگا تو انسان جو ہے، انسان کی نماز اور خوبصورت ہو جائے گی، انسان کا ہر عمل خوبصورت ہو جائے گا، وہ گناہوں سے بچے گا، اسے جب احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ احسان کے ساتھ عبادت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایسے اپنی عبادت کریں کہ جیسے اللہ ہمارے سامنے ہے اور ہمیں دیکھ رہا ہے اور قریب ہے، یعنی وہ ہمیں بہت قریب سے دیکھ رہا ہے، یہ احساس ہونا چاہیے ہمیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان کا مطلب ہے کہ ایسے عبادت کرنا جیسے ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر ہم اتنے احسان سے عبادت نہ کر سکے تو بے شک وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یعنی کہ انسان جب عبادت کرتا ہے تو احسان کا لیول کیا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے عبادت کرنا جیسے ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یعنی ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ہے، اور اگر یہ فیلنگ نہ آئے تو پھر یہ سوچیں کہ اللہ تو ہمیں دیکھ ہی رہا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ ہمارے ہر گناہ کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو ہمیں گناہ کرتے ہوئے بھی دیکھ رہا ہے۔ بھلے ہی ہم نے کوئی گناہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی کیا ہے کہ کوئی انسان دیکھ نہ سکے، اس وقت بھی اللہ ہمارے گناہ دیکھتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے سورہ غافر کی آیت نمبر 19 میں، اور نگاہوں کی چوری سے بھی واقف ہے۔
اللہ نگاہوں کی چوری سے بھی واقف ہے اور وہ راز بھی جانتا ہے جو سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں، یعنی انسان کے سینے میں جو راز چھپے ہیں اور جو نگاہوں کی چوری ہوتی ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ کبھی امید نہ چھوڑیں۔ انسان کو کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے کہ اگر اس کی زندگی میں کچھ برا ہو رہا ہے تو اللہ نے اسے اکیلے نہیں چھوڑا ہے۔ اللہ تو البصیر ہے، جو ہر وقت ہم کس حال میں ہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یعنی ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے جب ہم بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے سب نے ہمیں چھوڑ دیا، تو یہ سوچنا چاہیے کہ سب نے اگر چھوڑ بھی دیا تو اللہ نے نہیں چھوڑا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں۔ اللہ پر توکل رکھیں۔ توکل یعنی بھروسہ۔ اللہ ہمیشہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، نہ صرف دیکھ رہے ہیں بلکہ اللہ اللہ اس کا بصر کامل ہے۔ بصر یعنی دیکھنا۔ انسان جب بیمار ہوتا ہے تو اکثر بہترین ڈاکٹر کو بھی کئی بار اس کا مرض نہیں دکھتا اور سمجھ نہیں آتا، لیکن اللہ کا دیکھنا پرفیکٹ ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات پر توکل ہونا چاہیے کہ ہم جس وقت بھی، جس حال میں بھی، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم جس وقت بھی، جس حال میں بھی اللہ دیکھتا جانتا ہے، اور اس لیے مطمئن رہنا چاہیے۔ یعنی ہم جس حال میں بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس لیے ہمیں مطمئن رہنا چاہیے کہ ہمارے رزق سے لے کر ہماری ہر چیز پر اس کی نظر ہے، اس لیے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ الاسراء کی آیت نمبر 30 میں، تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، قرآن میں کئی جگہ یہ نام آیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے۔ اور ہمیں پتہ ہے قرآن کا ایک ایک ورڈ اللہ کا ورڈ ہے اور سچا ہے، تو شاید سے ہمیں یقین، آیتوں سے ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں۔ اس کا دیکھنا کافی ہے۔ ہمیں اس بات پر ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے اور اس کا دیکھنا کافی ہے۔ اس لیے ہم جو نیکی کا کام کریں اس بات کا دھیان رکھ کر کریں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمیں کسی اور کو دکھانے کی ضرورت نہیں۔ جب ہماری نیت میں یہ خلوص رہے گا کہ یہ ہم صرف اللہ کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، تو کسی کو نہیں، تو ہم ریاکاری سے بھی بچیں گے۔ اور اگر لوگ ہمارے بھلائی کے کاموں کی قدر نہ بھی کریں تب بھی ہمارا دل مطمئن رہے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور وہی کافی ہے۔ یعنی اگر ہم اچھے کام کر رہے ہیں، ہم کسی کے لیے کر رہے ہیں اور وہ اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہا، لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو بھی ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ قدردان ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا قدردان ہے۔ ہم چھوٹا سا چھوٹا بھی نیکی کا کام کرتے ہیں، کچھ بھی اچھا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی کرتا ہے، لوگ کریں نہ کریں۔ اس لیے لوگوں کے لیے نہیں، ہمیں اللہ کے لیے کام کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرنا ہے، کیونکہ لوگوں کو ہم کبھی راضی نہیں کر سکتے، لیکن اللہ ہمارے چھوٹے سے کام سے بھی راضی ہو جاتا ہے۔ وہ خوش ہوتا ہے کہ ہاں ہم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام کیا۔ ہمیشہ اچھائی کریں، یعنی ہمیشہ اچھا کرنا چاہیے۔ ہمیں ہمیشہ دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنی چاہیے، یہ سوچ کر کہ ہمارا ہر کام اللہ دیکھ رہا ہے اور وہ قیامت کے روز ہمیں اپنی رضا کی نظر سے دیکھے۔ مطلب یہ سوچنا چاہیے، ہمیں اچھا کام کرنا چاہیے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں، قیامت کے دن کچھ ایسے بد نصیب لوگ ہوں گے جن کی طرف اللہ دیکھے گا بھی نہیں۔ اللہ کا بصر کامل ہے، اس کے دیکھنے میں کوئی کمی نہیں، لیکن قیامت کے روز کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن سے اللہ اتنا ناراض ہوگا کہ ان سے نہ بات کرے گا نہ ان کی طرف دیکھے گا۔ یہ ہمیں بہت ساری حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھیں گے بھی نہیں، نہ ان سے بات کریں گے، نہ انہیں پاک کریں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے کام کریں کہ قیامت کے روز اللہ نہ صرف ہمیں دیکھیں بلکہ راضی ہو کر ہمیں دیکھیں۔
ہمیں ایسے کام کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں۔ اس نام سے اللہ کو پکاریں۔ یہ سب دعائیں جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں اللہ کے اچھے اچھے نام لے لے کر اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اس نام کو اپنے ذہن میں ہم اتنا پکا کر لیں کہ جب دعا کریں تو اس نام کو اپنی دعا میں شامل کریں۔ جب اکیلا محسوس کریں تو یہ نام ذہن میں آئے کہ وہ دیکھ رہا ہے، یا جب گناہ کرنے کا خیال بھی آئے تو پہلے سے ہمارا دل اس بات سے ہمیں آگاہ کر دے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ بصیر ہے، وہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ اس نام کا ذکر ہمیں بہت جگہ قرآن اور سنت میں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم خود بھی اپنے الفاظ میں اس نام سے اللہ کو پکار سکتے ہیں، جیسے اے اللہ تو میرا حال دیکھ رہا ہے، تو البصیر ہے، تو میری مدد کر۔ اے اللہ صرف تو دیکھتا ہے اور میری عاجزی اور مجبوری کو مجھے اکیلا نہ چھوڑ۔ یا بصیر، یہ بھلائی کا کام میں صرف تیری رضا کے لیے کر رہی ہوں کہ بس تو ہی دیکھے اور تجھ ہی سے اس کا اجر طلب کرتی ہوں۔ اس طرح سے ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اس کا نام کا واسطہ دے کے۔ ساتھ ہی اللہ سے بصیرت کی طلب کریں، کیونکہ اصل بصیرت کا ذریعہ اللہ ہی ہے۔ کچھ مسنون دعائیں ہیں جس میں یہ اللہ کا نام آیا ہے۔ اپنی نظر میں عافیت کی دعا، اس کا میں ترجمہ پڑھ دیتی ہوں۔ اے اللہ میرے بدن میں مجھے عافیت دے، اے اللہ میرے کانوں میں مجھے عافیت دے، اے اللہ میری نظر میں مجھے عافیت دے۔ تو یہاں پر ہم اللہ سے نظر کی مانگتے ہیں۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری۔ تو یہاں پر ہم اللہ تعالیٰ سے بصیرت کی دعا کر رہے ہیں کہ میری بصیرت میں عافیت رکھ۔ لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت۔ اے اللہ میں یقیناً تیری پناہ چاہتا ہوں کفر، فقر اور فاقے سے۔ اے اللہ میں یقیناً تیری پناہ چاہتا ہوں عذاب قبر سے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ جو صبح شام کی دعائیں ہیں ان میں یہ 3 بار پڑھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام کو پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا بصر کامل ہے تو ہمیں اس سے اپنے دیکھنے میں بھی عافیت کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری بھی بصیرت میں عافیت دے۔ نظر کے شر سے حفاظت کی دعا، یہ بھی بہت خوبصورت دعا ہے۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اپنے کام کی برائی سے اور آنکھ کی برائی سے اور زبان کی برائی سے، دل کی برائی سے اور مدح منویہ کی برائی سے، یعنی جو انسان کی جو تعریف کی جو اس کو چاہت ہوتی ہے، اس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔